السلام علیکم۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایک غیر قانونی حملہ جو کیا ہوا ہے ایران کے اوپر، اس کا انجام کار کیا ہوگا یہ معلوم نہیں ہے۔ ایران کو شاید اس جنگ کو روایتی انداز میں اگر جیتنا نہیں ہے، ہمارا اگر عام طور پر جیت کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دشمن کو واضح شکست دے دی ہے، ایران کا اصل چیلنج یہ ہے کہ اس کو سروائیو کرنا ہے یہ کچھ عرصہ، اگلے 4 سے 6 ہفتے۔ اسی 4 سے 6 ہفتے کے اندر امریکہ اور یورپ اور اسرائیل کو وہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ کیا ان کی اکانومیز بچ جائیں گی سارے اٹیک اور جو کچھ دنیا میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یا وہ اس کے نیچے ہی دب کر وہ کچھ اور ان کو کرنا پڑے گا۔ اس وقت جو تیل والا کل کرائسس آیا تھا ہمارے سامنے کہ ایک ہی دن میں تیل کی قیمتیں $90 سے چڑھیں اور $120 تک پہنچ گئیں، آج وہ واپس آئی ہیں۔ واپس اس لیے نہیں آئی ہیں کہ سپلائی بحال ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے آئی ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے پہلے ایک زوم میں بیان دے دیا کہ وار جو ایران والی ہے وہ خاتمے کے تقریباً قریب آ گئی ہے، آلموسٹ مکمل ہو گئی ہے۔ پھر ان کے وزراء کو بیانات دینے پڑے کہ نہیں ابھی یہ جنگ جاری رہے گی۔ پھر ٹرمپ صاحب وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، تو دوبارہ انہوں نے کہہ دیا کہ آج بڑے سخت اٹیک ہوں گے۔ امریکی وزیر دفاع جو ہیں وہ کروسیڈ کا نام لے کر اپنے فوجیوں کو وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ جو ہے اس وقت سب سے بہترین ہے، اور ان کے جو سینیٹرز ہیں لنڈسے گراہم، وہ عرب مختلف ممالک کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس جنگ میں حصہ دار بنے، نہیں تو آپ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ نہیں ہوگا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی اس مڈل ایسٹ میں کرائسس لائک سچویشن پیدا ہوتی ہے تو امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے آگے آتا ہے، امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑنے کے لیے آتا ہے، امریکہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے، قطر کے دفاع کے لیے آگے نہیں آتا۔ قطر کے اوپر جب کچھ عرصہ پہلے پیس ٹاکس چل رہی تھیں اور قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو قطر کی العدید ایئر بیس، جس پہ امریکہ کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے اس علاقے کے اندر، اسی سے آئل ٹینکرز وہ اڑے جو ہوا میں جا کے انہوں نے اسرائیلی جہازوں کو ریفیول کیا اور انہوں نے دوحہ کے اندر ہی جا کے وہ میزائل برسائے۔ تو ڈیفنس پیکٹ ہے قطر اور امریکہ کے درمیان میں، لیکن العدید جو قطر کے اندر ہی ایئر بیس ہے وہیں سے جہاز اڑ کے اسرائیلی جہازوں کو فیول دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم قطر کے اوپر اٹیک کرو، باقیوں کے ساتھ بھی وہ یہی کچھ کریں گے۔ لنڈسے گراہم کا آپ کو میں بیان ضرور دکھانا چاہوں گا کیونکہ اس سے بڑی کھلی دھمکی ہو نہیں سکتی، اور ناانصافی کے اوپر اور غیر قانونی بلکہ گناہ والی دھمکی کہنا چاہیے اس کو، انصاف کے اوپر تو اس کا تعلق ہے ہی نہیں ہے۔ ایک تو جنگ مسلط کیا آپ نے، انوسینٹ سویلینز کو مار رہے ہیں۔ آج BBC نے ایک انویسٹیگیٹ کر کے خبر کی ہے کہ وہ مناب کے اندر ایران میں ایک سکول کے اوپر ایران نے کہا تھا کہ انہوں نے بچوں کے اوپر حملہ کیا جس میں 150 بچوں کی شہادت ہوگی، بچیوں کی۔ تو انہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے کہا کہ یہ امریکہ کا میزائل تھا ٹاماہاک، اور انہوں نے مناب کے علاقے میں جب ایک پاسداران انقلاب کے مرکز کے اوپر اٹیک کیا ہے اسی وقت یہ میزائل جا کے اسکول کے اوپر ہٹ ہوا ہے جس میں اسکول کے 150 بچوں کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ تو شرمناک ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا ہے نا تو معافی مانگتا کہ ہمارے اس حملے میں ایک بچوں کی شہادت ہو گئی ہے، تو الٹا ان کے وہ جو لنڈسے گراہم صاحب ہیں وہ سعودی عرب کو دھمکی دے رہے ہیں۔ سن لیجئے بیان، پھر آگے چلتے ہیں پروگرام میں۔ You joined the Abraham Accords when nobody else would. You've been a great partner, but you said today publicly at the UN, your country would not be used to join the fight against the Ayatollah's regime. This is so disappointing. We need partners that will step forward in a fight that we can't afford to lose. But here's what I want to say to Saudi Arabia tonight. I'm willing to do a mutual defense agreement with your country to give you protection in perpetuity. Under the agreement I've been pushing, and I hope we can continue to talk about, if you're attacked by Iran, we would go to war for you. To Saudi Arabia, our embassy was hit in Riyadh. Do you not have an obligation to join the fight with us? You've yet to do that. So if you do not believe the American embassy being attacked in Riyadh would trigger mutual self-defense, maybe we shouldn't do a treaty with you. امریکہ کے ان تمام ممالک میں، خطے کے جتنے ممالک ہیں تب سب میں ان کے فوجی اڈے ہیں۔ بحرین کے اوپر بار بار اٹیک ہوتا ہے تو بحرین میں امریکہ کا سب سے بڑا اس وقت بحری بیڑا موجود ہے، 5th فلیٹ جس کو وہ کہتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر ان کی بہت بڑی بیس ہے، قطر کے اندر ان کی بہت بڑی بیس ہے، کویت کے اندر ان کی بہت بڑی بیس ہے۔ تو سارے علاقوں کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، UAE کے اندر ان کی بہت بڑی بیس ہے، لیکن کسی ملک کی حفاظت وہ نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کیا اور بالکل صحیح کام کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب سے زیادہ کوئی نیچرل الائی اس کام کے اندر بنتا ہی نہیں ہے، نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب بلکہ اس کے اندر ٹرکی اور چائنا کو بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ اپنے دفاع کو قوی بھی کر سکیں اور مستحکم بھی کر سکیں، تاکہ جب اسرائیل اور انڈیا اور دوبارہ ان کے کجارحانہ عزائم ہوں تو یہ چاروں ملک جم کے کھڑے ہوں اور ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہ سکے۔ آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں ان سے اس بات کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے، ایران میں کیا ہوگا اور باقی ممالک کو، پاکستان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر ظفر اللہ خان، سینئر رہنما PMLN سے،
جنرل طارق رشید صاحب ہیں معروف ڈیفنس اینالسٹ، اور سردار مسعود خان صاحب ہیں پاکستان کے نامور سفارتکار اور سابق صدر آزاد کشمیر. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایران کے اوپر ایک غیر قانونی جنگ مسلط کی گئی، نہ یو این سینکشنڈ ہے، نہ کوئی وجہ ہے، نہ کوئی جواز ہے، اوپر حملہ کر کے مار بھی رہے ہیں، کہتے ہیں سرنڈر بھی کر دو، کبھی کہتے ہیں آج اور حملہ ہوگا، کل یہ ہوگا، ساتھ باقی عرب ممالک کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، سعودی عرب کو دھمکیاں دے رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی بالکل، جو بھی انٹرنیشنل آرڈر بنا ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے تباہ ہو گیا. جی وہ اس کے اندر جو بھی پرنسپل ہم نے طے کیے تھے وہ تو انہوں نے ختم کر دی. وار کے کیا اصول ہیں؟ سیلف ڈیفenس میں کر سکتے ہیں، یا اس کے اندر امریکی اپنی سینٹ سے منظوری کی بات کر سکتا ہے، یا یو این کے امبریلا کے تحت آئے گی. یہ ہو، اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا. بدقسمتی سے مغربی تہذیب نے ترقی کر کے جو اصول بنائے تھے یا ہمیں تہذیب سکھانے کے لیے آتے تھے وہ تو انہوں نے ملیا میٹ کر دی. اس کی ایک مثال آپ نے دے دی. میری معلومات کے مطابق 185 بچیاں ہیں جو اعلان ہوئے، 100 نہیں ہیں جو شہید ہوئی ہیں. اور یقین کریں جس دن کو انہوں نے کافن دکھائے تھے نا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا. بھارت جیسے بھی ہوں، چاہے امریکہ کی بھی مرتی، ہمیں پھر بھی دکھ ہوتا. لیکن بہرحال مجھے یاد ہے کہ قرآن مجید کی آیت جو آتی ہے نا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میدان محشر میں چھوٹی بچی پوچھے گی اے خدا مجھے بتایا جائے کہ مجھے کیوں مارا گیا تھا. غالباً ایسے موقعوں کے لیے آیاتیں آتی ہیں. اسرائیل بدقسمتی سے امریکہ اور ویسٹرن سیولائزیشن کی آؤٹ پوسٹ ہے. یہ خنجر مسلم ورلڈ میں جو ہے نا کھوپا ہوا ہے. ہمارا یہاں پرابلم کیا ہے؟ اب وہاں ہم عرب اور عجم، میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، شیعہ اور سنی کی تقسیم میں ہے. عرب سسپیشیس ہیں ایران کے اوپر. پوسٹ ایران کے بعد جو ایڈیولوجیکل ایکسپورٹ کا ایشو تھا اس نے عربوں کو اور تھریٹ کر دیا. عرب جو ہیں امریکہ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے صحیح کہا ڈیفنس کر نہیں سکتے، اس لیے کہ کبھی بھی امریکہ اسرائیل کا ویزا بھی تو آئے گا نہیں، تو ان کو خوف تو صرف ایران کا رہ جائے گا. ایران کا حال آپ نے ہمیں دیکھ لیا ہے. یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ عوام نے بہت اچھی ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش سے عمان اور ایران کو بھی ایک طرف لڑائی سے فارغ ایک تک ہٹایا. اچھی بات ہے. سعودی عرب کو بھی احساس دلایا اور ایران کو بھی دلایا ہم نے کہ ڈیفنس پیکٹ کی وجہ سے. میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا، آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہو، کہ ہماری بقا اس علاقے میں امریکہ سے نہیں ہے. میرا دوست ہے، میں اس کو گڈ ہیومر میں رکھنا چاہیے، اچھے کر رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں اس کو. لانگ ٹرم نہیں ہے. ہمارا یہاں مقابلہ یا انڈیا سے ہے، مقابلہ کیا ہمیں خوف جو ہے انڈیا سے ہے، یا اب اصل میں اگلا ایران کے بعد ہم اسرائیل ہے. یہ دونوں معاملات میں امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. تو ہمارے لیے نیچرل بات یہی ہے. میں آپ کو انڈورس کرتا ہوں کہ سعودی عرب سے تو ہم نے کر بھی لیا، اعلان بھی کیا. بھی ترکیہ کو بھی لا رہے ہیں، آ جانا چاہیے. چائنا شاید نہ آئے، لیکن جتنا بھی قریبی، چائنا رشیا کو بھی جتنا قریبی ہم کر سکتے ہیں ایس سی او کی معرفت لائیں. اور اگر اس میں انڈونیشیا بھی آتا ہے تو اس کے بھی مفید، اس کی اور وجوہات ہیں. ہمیں الٹرنیٹ آئل سپلائی، اس طرح کی چیزوں کا فائدہ ہوگا، تو ہمیں اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو ایران وار کا بتا دیں، پھر امریکہ کا یہ جو اس علاقے کے اندر دو رخی پالیسی ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں. دیکھیں، میں جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نیا ورلڈ آرڈر جو ہم نے بنایا، بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ وہ ہم نے نہیں بنایا. جنہوں نے بنایا وہ خود ہی اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا کہ یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے. اور چاہے لنڈسے گرام بات کر رہا ہو، اور پیٹ ہیگسیٹ بات کر رہا ہو، یا بات کر رہے ہو ٹرمپ صاحب، وہ امریکن کی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بات کریں گے. سر وہ ہیگسیٹ جو ہے وہ تو کروسیڈ کی بات کر رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کروسیڈ کی بات، ہولی وارز کی بات. اب بات دیکھیں ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، مگر پتہ نہیں ایران کب شکست مانے گا. مطلب اگر آپ جیت چکے ہیں تو انہیں شکست ماننی چاہیے، یار کب مانے گا. اور ہیگسیٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ڈیسائیڈ ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ نیوکلیر کا آپشن چھوڑ دیں. یہ دیکھیں ان کی انیبلٹی اور ڈسکنیکٹ بیچ میں بات چیت کے. تو جو امریکہ کی ویسے ایکسکیوز ہے آپ کی قطع کلامی ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈار صاحب نے اب فلور آف دی ہاؤس پوری وضاحت کی ہے. اس سے پہلے عمان نے وضاحت کی تھی کہ نیوکلیر کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا تھا، اس کے باوجود حملہ کر. اور دیکھیں بات چیت ہو رہی تھی پہلی دفعہ بھی لاسٹ ایئر جون میں اٹیک کر دیا بات چیت کے دوران، اس دفعہ بھی کر دیا. تو یہ جو امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا، ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اور اب دیکھیں ہم سمجھتے تھے کہ 1948 سے جب سے یہ بنا ہے 4 سے 5 بلین ڈالر ہر سال دے رہے ہیں. اب رپورٹ آئی کہ پچھلے 2 سالوں میں 23 بلین ڈالر دیا ہے. 11-12 بلین ڈالر ہر مہینے سال دے رہے ہیں. دیکھیں امریکہ اسرائیل کو دے رہا ہے، اتنی بڑی سپورٹ ان کو یہ کر رہا ہے.
اور نیتن کا تو سروائیول اسی میں ہے کہ جنگ پرلانگ کرے اور میں وزیر اعظم رہوں، ورنہ اس کے تو اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے ہوئے ہیں۔ ایران دیکھیں، ایران جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک سویلائزیشن ہے، ایک اس کی ہسٹورک ہے پرشین امپائر کی، اور وہ جغرافی لحاظ سے دنیا کا اس کو فورٹرس کہتے ہیں، چاروں طرف سے ماؤنٹینز میں گھرا ہوا ہے۔ آج خبر آئی کہ 82nd ایئر بورن ڈویژن کو تیار کر دیا گیا ہے، اس کو کیرولائنا کے پاس، اس کو کہہ دی تیار ہو جاؤ، ایکسرسائز وغیرہ چھوڑو، یو کین بی ایئر لفٹڈ اینی ٹائم۔ میرا خیال اگر اور لیئر لفٹ کیا تو ان بالکل ہی پھنس جائیں گے، یہ تو ایران ان کو امبرائل کر لے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ بوٹس آن دی گراؤنڈ کی طرف جا سکتے ہیں؟ بوٹس آن گراؤنڈ کے دیکھیں جائیں گے تو پھنس جائیں گے، پھنس جائیں گے نا، بالکل پھنس جائیں گے۔ کر تو سکتے ہیں، کیپیبلٹی ہے، بٹ یہ کہ جیسے ابھی طرح اسٹیٹڈ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے، پھر بھی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں ایران جو ہے ابھی بھی آج بھی اس نے 50-60 اس نے جو ہے میزائل داغے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور ہمیں تو میڈیا کیونکہ کنٹرولڈ ہی بائی ہے یو ایس یہودی لابی، تو پوری خبریں بھی نہیں آ رہی، بٹ اسرائیل کی ٹھیک پٹائی ہو رہی ہے۔ اور اگر اور اس نے 2 ہفتے پٹائی کی اس کی، ایران نے اس کی اسرائیل کی، تو انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے رجیم چینج نہیں ہو رہی، اور ایران کو اب ریلائز ہو جانا چاہیے کہ اگر نیوکلیر آپشن پہلے حاصل کر لیتے، پچھلے کئی دہائیوں سے سن رہے تھے کہ ہفتے دور ہیں، مہینوں دور ہیں، ایک سکرو دور ہیں، تو مجھے پتہ نہیں کیوں انہیں حاصل نہیں کیا۔ اور اب یہ اتنی مار پڑ رہی ہے، اللہ معافی دے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب انہیں میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی یہ مطلب ریلائز ہو گیا ہے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ڈیفنس کیپیبلٹی بلڈ نہیں کی۔ میزائل تو دیکھیں بنائے، میزائل تو ہٹ کر رہے ہیں، تو اگر ایئر ڈیفنس بھی تھوڑا پوٹینٹ کر لیتے تو اچھا خاصا یہ نقصان کر دیتے۔ اور یہ جو 2 چیزیں انہوں نے اچھی کی ہیں، ایک انڈر گراؤنڈڈ ٹنلز بنائی ہیں، میزائلز ان کے پاس اچھے ہیں، اور ایک وہ ڈرون سسٹم ان کا اچھا ہے۔ آپ امریکہ کی دیکھیں ولنریبلٹی یا ویکنیسز، اپنا مالک بھائی کہ اس میں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلا نہیں رکھ سکے، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ آ کے دکھائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بند کیا تو ہم تباہ کو برباد کر دیں گے۔ بھئی آپ تو اپنا جو ہے ابراہیم لنکن 400 کلومیٹر دور پیچھے لے گئے ہو، کیوں لے کے گئے ہو پیچھے بھائی؟ 3 بیڑے ہیں جی اس علاقے میں، ایک بھی ہرمز کے قریب نہیں لائے نا، جو لائے تھے اس کو 400 رپورٹ ہے 400 سے 600 کلومیٹر دور لے گئے، بھئی کیوں لے کے گئے ہو؟ میزائلوں کی رینج سے بچایا ہوا، بچا رہے تھے۔ تو اسٹیٹ آف ہرمز کی امپلیکیشنز ہے نا، وہ ورلڈ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتے۔